دیکھیے گا میں اس میں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ الاعراف جز نمبر 8 اور پہلی آیت سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ پہلے میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، پھر آپ کو بھی پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہاں ہماری 3 آیات مکمل ہوتی ہیں۔ پہلی آیت پر دوبارہ آئیے اور اس کا طریقہ کار سیکھیے کہ اس کو آپ کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ شروع میں جو حروف میں نے پڑھے یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع کر کے پڑھتے ہیں، قطع کر کے نہیں، کاٹ کاٹ کے نا، ان کو اکٹھا نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو الف اسی طرح سے ہے، ان کا مطلب بھی اللہ کو پتا ہے، اور یہ اسی طرح سے اور اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں الف اور پھر لام کو ہم نے کھینچا اس لیے کہ لام پہ دیکھیے مد ہے، اس مد کا حق ادا کرنا ہے، لام۔ آگے میم پر آپ دیکھیے تشدید ہے، ڈبل میم ہے، اور تشدید کی وجہ سے جب ہم لام کو کھینچتے کھینچتے جوڑیں گے تو میم کے ساتھ آواز وہیں جڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد میم کی آواز کو ہم مد کا حق ادا کریں گے، میم، پہلے لام میم اور پھر صاد، ٹھیک ہے؟ ان کا جو مد ہے اس کا پورا حق ادا کرنا ہے، اور ان کو اس طرح قطع کر کے پڑھا جاتا ہے نا، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر کتابن، کتابن، تا دیکھیے تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کتا، تا کے کو الف کے برابر پڑھا، با دو پیش بن، ہم نے پورا اظہار کیا، کیوں؟ آگے حمزہ الف ہے۔ حمزہ الف کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا اس بارے میں کچھ لوگوں کے میسیجز آئیں کہ تھوڑا سا کنفیوز تھے، دوبارہ بتا رہی ہوں۔ حمزہ الف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی حرکت والا ہو تو وہ حمزہ الف ہوتا ہے، اور جو خالی الف ہوتا ہے وہ صرف الف مدہ کا کام کرتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے مد کا کام کرتا ہے نا، الف مدہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے حرف ہلکی ہے نا، اس کی وجہ سے اظہار ہلکی ہو رہا ہے۔ کتابن پورا ہم کریں گے، انزلہ، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد زا آ گیا، نون ساکن کے بعد زا آیا، اس لیے یہاں پہ ہم نے اخفا کیا۔ اب اگر آپ تجویدی قرآن سے پڑھیں گی تو یہ آپ کو رنگوں کے ذریعے سے چیزیں سب دکھائی دیں گی، تو آپ زیادہ اچھے طرح آسانی سے سیکھیں گی۔ تو اگر آپ ایک ایک پارہ لے لیا کریں اس کا تجویدی پارہ، تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی سیکھنے میں۔ ضلع میں دیکھیے نون پہ آپ نے اخفا کیا، نون سے آپ نے یہاں پہ اخفا کیا، اور یہاں پر اخفا کے ساتھ غنہ ہوتا ہے کاملہ، دوسرے لیول کا، سیکنڈ لیول کا غنہ ہوتا ہے، پہلے سے بڑا، بڑے سے چھوٹا۔ ضلع الہی کا، اب دیکھیے اون ضلع میں دیکھیے لام زبر لا، آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، لا ایسے نہیں کرنا، اس کے ساتھ الف لگ جائے گا۔ ضلع الہی کا، اس طریقے لئی، یہ یا لین ہے، اس کو لے کا نہیں پڑھیں گے، لئی، لام سے لئی، یا لین میں نا آواز میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لین کے کتنے حروف ہیں؟ 2، کون کون سے؟ واو لین یعنی واو، اور یا لین یعنی کہ یا، اور دونوں کی پہچان کیا ہے کہ دونوں خود ساکن یعنی جزم کی حالت میں ہوں گے، اور اس سے پچھلے والا جو بھی حرف ہوگا اس پر زبر ہوگی۔ یہاں دیکھیے یا خود جزم کے ساتھ ہے، اور اس سے پچھلا والا حرف کون سا ہے؟ لام، اس پر زبر ہے، تو یہ ہوگا لین کا حرف۔ لین میں کیا ہوتا ہے؟ آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جاتا ہے، لام سے لئی، ٹھیک ہے؟ لیکن کاف زبر کا صرف ایک حرکت ہے، تو آپ نے اس کو ایک حرکت پڑھنا ہے، اس کو کاف کو اپنے لمبا نہیں کرنا، لئی کا، ایسے کا کی آواز میں الف لگ جائے گا۔ نقص جب اپنی طرف سے ہم بڑھا دیتے ہیں نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اضافی حرف، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لہن جلی، لہن جلی کیا ہے؟ حرام درجے کی غلطی۔ تو کسی بھی لفظ کو
جو حرکت ہے صرف اتنا ہی پڑھا جائے گا، اس سے زیادہ بڑھاوا نہیں دیں گے. الیک فلا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے حرف پہ چلے جائیے. جب آپ اگلے حرف پہ چلے جائیں گے تو وہ حرف کھینچا ہوا نہیں رہے گا، جتنا ہے وہ اتنا ہی پڑھا جائے گا. الیک فلا یکن فی صدریک، یکن، یہ پڑھیے ادھر اخفا کیجیے، کن یہاں پہ اخفا ہوگا. اخفا کے ساتھ کون سا غنہ ہوتا ہے؟ غنہ کاملہ، سیکنڈ لیول کا چھوٹا غنہ ہوتا ہے. یکن فی صدری کا، فی فا یا زیر فی، دو حرکات کھینچا. پھر صدری کا، صد میں سواد کو آپ نے ہیوی کرنا ہے، دال پہ آپ نے کلکلا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی وہ جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر کلکلا ہوتا ہے. وہ 5 حروف کون سے؟ ان کا ایک شارٹ ٹرم بنا ہوا ہے کتب جد. آپ اس کو توڑ کے دیکھیں، قاف، تو، ب، جیم، دال. یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ یہ جب بھی جزم کے ساتھ آئیں گے تو ان پر کلکلا ہوگا. کلکلا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو مخرج پر ہلا دینے کا نام کلکلا ہے. اچھا، سواد کو ہم نے ہیوی کیوں پڑھا؟ کیونکہ سواد جو ہے یہ 7 موٹے حروف کی فیملی سے ہے. وہ فیملی کون سی ہے؟ خصا دقتن کس. اسی طرح آپ توڑ کے دیکھیں، یہ 7 حروف ہر حال میں ہر جگہ موٹے ہی ہیوی کر کے پڑھے جائیں گے. اور ہیوی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ منہ بھر کے آپ پڑھیں، زبان بے شک اوپر اٹھے گی سود اس طریقے سے، تو ہیوی کر کے پڑھا جائے گا. اور باریک پڑھنے کے لیے آپ کا منہ ایسے کھلے جیسے ہنستے ٹائم کھلتا ہے، تو اور زبان نیچے رہے. ہیوی حروف کے لیے زبان اوپر اٹھے گی، منہ اوپر نیچے کھلے گا. باریک حروف کے لیے زبان نیچے رہے گی، منہ ہنسنے کی طرح رہے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سوادری کا واضح ری. را کے بارے میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ را کنڈیشنل ہیوی ہے، یعنی را پہ اگر زبر اور پیش ہوگا تو را ہیوی ہوگا بصورت دیگر، یعنی را کے نیچے اگر زیر ہوگا تو را باریک لیٹر ہے. سوادری کا ریک. اب راز ری کا زبر کا جتنا لکھا اتنا پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں. آواز میں بڑھاوا نہیں دینا ورنہ اضافی حرف ہو جائے گا. سواد ری کا حرج. اب دیکھیے حرجم، یہ گلے سے پڑھا جائے گا. ادھر را ہے بھی ہوگا، رو یہاں پہ، لیکن جتنا لکھا ہے اتنا ہی. را کی آواز کو یہاں بڑھاوا نہیں دینا، کی آواز بیچ میں نہیں لگانی، الف مدہ نہیں لگانا کیونکہ ہے نہیں. حرجم، حرجم. اب یہاں پہ جیم کو جیم پہ 2 زبر کی تنوین ہے جو کہ ختم ہو گئی. کیوں؟ آگے میم پر تشدید ہے. جب اگلے لفظ پر تشدید ہوتی ہے نا تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے. حرجم، ادغام ہوا لیکن میم پر ہو رہا ہے نا، تو میم تشدید کے ساتھ ہے. تو جب بھی میم تشدید کے ساتھ آتا ہے تو غنہ ہوتا ہے بڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میم جو ہے وہ غنے کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتا. یعنی آواز جب تک ناک میں نہ جائے، میم آپ بول کے دیکھیے، جب تک آواز ناک میں نہ جائے آواز ادا نہیں ہوتی. تو جب ڈبل میم ہوگا تو آواز دیر تک زیادہ دیر ناک میں جائے گی نا، اسی لیے غنہ بھی بڑا ہوگا. کون سا غنہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ اکمل غنہ. یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہاں ادغام ہوا، آگے تو میم تھا، میم پر تشدید تھی، تشدید پہ بڑا غنہ ہوتا ہے. حرجم منہ. اب دیکھیں منہ، نون ساکن کے بعد ہا آیا، ہا حرف ہلکی ہے. منہ پورا اظہار کے ساتھ پڑھا. لتنذر، لتنذر. یہاں پہ کیا ہوا؟ لام زیر لی. اب دیکھیے لام زیر لی، لی ایک حرکت ہے، ایک حرکت پڑ جائے گا. تنذر یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، آگے را پہ زبر کی وجہ سے را ہیوی ہوا. تنذر. ٹھیک ہے. بی ہی، با زیر بی اور ہا کھڑا زیر ہی، یہ 2 حرکات کھینچا. ہا کھڑا زیر ہی کتنا کھینچتا ہے؟ یا مدہ کے برابر 2 حرکات کھینچتا ہے نا، لیکن با ایک حرکت. با بی ہی. اب اگر آپ اس کو جلدی سے بھی ہی ایسے کر دیں گے تو اس کا زیر کا، کھڑی زیر کا حق ادا نہیں ہوگا. بھی ہی. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. وزک رو، زک. اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، باریک حروف ہے. زک، وزک. اب دیکھیے را کھڑا زبر رو، یہاں پہ ہیوی بھی ہوا اور الف کے برابر کھچا بھی صحیح. ہیوی کیوں ہوا؟ را کی کھڑی زبر کی وجہ سے. اور کھچا کیوں؟ کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے اس لیے. آگے دیکھیے للمؤمنین، تمام باریک حروف ہے. آگے دیکھیے ات، سختی سے جوڑنا ہے. ات، الف تا، الف یہ جو نا الف تا زیر ات، اور پھر تا زبر تا، ات.
دو دفعہ تا کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں پہ دو تا ہیں، ٹھیک ہے۔ اتبعو، اگر آپ اس کو ڈھیلا ڈھالا اتبعو کر دیں گے تو ایک تا پڑھنے میں آئے گا، ایک نہیں پڑھنے میں آئے گا، اس سے کیا ہوگا؟ لہن جلی، نقصان حرف، تو یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اتبعو، عین واؤ پیش، عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، اور دو حرکات کھینچے گا، یہ نہیں کہ آپ نے جلدی سے اتبعو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عین پیش او، یہ واؤ اسکپ ہو جائے گا، نقصان حرف ہو جائے گا، لہن جلی ہو جائے گا۔ جدھر جدھر مدہ کے حروف ہوتے ہیں وہاں پہ مدہ کے حروف کو پڑھنا چاہیے، حق ان کا ادا کرنا چاہیے، اور جدھر مدہ کے حروف نہیں ہوتے وہاں پر آپ مدہ کے حروف کو ادا نہیں کرتے، اپنی طرف سے نہیں لگاتے۔ اتبعو، اب دیکھیے میم باریک حرف ہے، اس کے ساتھ الف مدہ جو ہے یہ بھی باریک ہو جائے گا، لیکن اس کو کھینچیں گے تھوڑا زیادہ اس لیے کہ اوپر مد ہے۔ ما انزیلا، آگے پڑھیے انزیلا، یہاں پہ اخفا ہوا، نون ساکن کے بعد زا ہے نا دوبارہ، انزیلا، نون ساکن کے بعد زا آنے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوا؟ اخفا حقیقی، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ڈریے نہیں اس سے کہ اخفا کیا ہے حقیقی، بس ایک لفظ ہے، ایک طریقہ کار، ایک نام ہے، جیسے آپ کا اور میرا ایک نام ہے، اسی طرح اس عمل کا بھی ایک نام ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا، اخفا بھی کہہ دیں تو کافی ہے، اگر پورا یاد رکھیں اخفا حقیقی تو اس کو ساتھ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اخفا کے اوپر غنہ کاملہ ہوتا ہے، سیکنڈ لیول کا غنہ ہوتا ہے، بہت بڑا غنہ جو میم اور نون مشدد پہ ہوتا ہے اس کے بعد والا سیکنڈ لیول کا زیلا۔ اب دیکھیے زیلا، لام زبر لا، اس کو لا کو لا ایسے اگر آپ کر دیں گے تو اس میں بڑھاوا ہو جائے گا، اس میں کیا ہو جائے گا؟ لام الف زبر لا ایسے ہو جائے گا، الف مدہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے حرکات کو کنٹرول کرنا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا پڑھنا ہے، اگر آپ حرکات کو کنٹرول کر لیں گی تو آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، کیونکہ اضافی ہے حرف کی جو غلطی ہے آپ اس سے بچیں گی، اور نقصان حرف کی جو غلطی ہے آپ اس سے بچیں گی، اور اگر آپ نے باریک کو باریک اور موٹے حروف کو موٹا پڑھا سیکھ لیا تو آپ تبدیلی حرف سے بھی بچیں گی، کیونکہ تبدیلی حرف ہو جاتا ہے نا، جیسے اب سواد کو آپ نے سین کی طرح پڑھ دیا، سین کو آپ نے سواد کی طرح پڑھ دیا، زوال کو آپ نے زوا کی طرح پڑھ دیا، زو باریک، زو ہیوی ہے، زال باریک ہے، اسی طرح سین باریک ہے، سواد ہیوی ہے، تو آپ تب اس طرح تبدیلی حرف سے بچ جائیں گی، کیونکہ تبدیلی حرف بھی لانے جلی میں آتا ہے، تو جو جیسا ہے اس کو ویسا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انزیلا، اب اس کے بچنے کا طریقہ، آگے آواز کو بڑھاوا دینے سے کیسے بچنا ہے کہ آپ فوراً اگلے حرف پر چلے جائیے، انزیلا الیکم، الی، اب یہاں دیکھیے لئی، یہاں پر بھی یائے لین ہے، یائے لین کی پہچان میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، دوبارہ سن لیں کہ یا سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہوگا اور یا خود جزم کی حالت میں، سکون کی حالت میں ہوگا تو ہر وہ یا یائے لین ہے، اور لین کے دو حروف ہیں، واو لین اور یا لین، اور لین کے حروف کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نرمی سے آواز میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے، لام سے جیسے لئی، اس طرح سے، اس کو اردو کی طرح الیکم نہیں پڑھنا، الیکم۔ اب آگے دیکھیے جو کم ہے ہم نے پڑھا تو اس کے آگے جو میم ہے من کا، اس پر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو تشدید کیا بتا رہی ہے؟ تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں پہ دو میم ہیں، اس میم کے نیچے زیر ہے، لیکن ایک جو میم ہمیں نظر آ رہا ہے ایک میم اندر بھی ہے، تشدید بتا رہی ہے، تو وہ جو اندر والا میم ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ پیچھے والے سے حرکت لے گا، تو پیچھے بھی میم ہے اس کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، تو وہ اور پیچھے سے حرکت لے گا، کس سے؟ کاف سے، کاف کے پاس کون سی حرکت ہے؟ پیش یعنی دمہ، وہ اس حرکت کے ساتھ ہم نے اندر والے میم کو پڑھا، الیک، ادغام ہو رہا ہے، یہ ادغام شفوی کہلاتا ہے، میم کا قاعدہ ہوتا ہے نا جہاں، وہاں پر یعنی شفتان سے نکلا ہے نا لفظ شفوی، الیکم۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ جب کم ہوا، کیوں؟ میم پہ تشدید ہے، میم پہ بڑا غنہ ہوگا کیونکہ ڈبل میم ہے نا، ڈبل میم جہاں بھی ہوگا تشدید کے ساتھ آئے گا، سنگل میم پہ بھی غنہ ہوتا ہے لیکن جب ڈبل ہوگا تو غنہ بھی ڈبل ہو جائے گا، بڑا غنہ ہو جائے گا، بڑے غنہ کا نام کیا ہے؟ اکمل غنہ، الیکم من ربکم، مر، یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، میم کس میں جڑ رہا ہے؟ را کے اندر، یہ بغیر غننے والا ادغام ہے، مر، یہاں پہ دیکھیں کوئی غنہ نہیں ہے،
میم کس سے جوڑا ہے؟ را سے. کیوں؟ را کے اوپر تشدید ہے. تشدید بتا رہی ہے دو را ہیں. ایک را کو پیچھے والے سے حرکت چاہیے، پیچھے تو نون ہے اس کے پاس، تو خود حرکت نہیں، کہاں سے لے گا؟ میم سے لے گا. مر ربکم، اب را کو ہیوی کر رہے ہیں. کیوں؟ زبر کی وجہ سے. آگے رب دو دفعہ پڑھنے میں آ رہا ہے. با بھی کیوں؟ تشدید ہے، دو با ہے. رب، را با زبر رب، اور با زیر بھی، رب بھی. مر ربکم. اگر ہم اس کو ڈھیلا ڈھالا مر ربکم پڑھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک را پڑھنے میں آئے گا، ایک نہیں آئے گا. ایک با پڑھنے میں آئے گا، نہیں آئے گا. نقصان حرف لانے چلی. ٹھیک ہے. مر ربکم، مر ربکم. ولا، اب دیکھیے واؤ ایک حرکت کے ساتھ ہے، واؤ زبر با. لام الف زبر لا، ہے نا دو حرکات. لا، آواز میں بڑھاوا آ گیا نا. تو واؤ ایک حرکت ہے، و اور لا، تھوڑا سا لا کھینچا نا. کیوں؟ الف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو تتا، تتبعو، تا تا زبر تت، اور پھر تا زبر تا، تتا. یہ آپ نے سختی سے توڑنا ہے، تشدید کو پڑھنا سیکھیے کہ نقصان حرف سے بچ جائیں گی. اب دیکھیے تتبعو، عین کو عین کی طرح، الف کی طرح نہیں. تتبعو، تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں پر تشدید کے نیچے دو تا ہے اور ایک پہلا تا ہے. باریک حروف ہے سارے. یہاں پہ ایک نظر دو آ رہے ہیں لیکن تین تا ہے. پہلے کس سے کون سا جو اندر چھپا ہوا ہے؟ تا تا زبر تت، اور پھر تا زبر تا، تت تا. تت تبعو من دونہ، نون ساکن کے بعد دال آیا، اخفا ہوا. باریک حروف ہے سارے. من دونہ، ہی کو کیوں کھینچا؟ ہاں کھڑا زیر ہی، اور اوپر دیکھ رہی ہے مد، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہاں کھڑا زیر بھی تو یا مدہ کے برابر کھینچتا ہے، دو حرکات کھینچتا ہے وہ بھی، اور اوپر والا جو مد ہے اس کا بھی حق ادا کرنا، اس کو چھوڑ نہیں دینا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ جو مدیں ہیں نا اس کی پوری تفصیل دوبارہ بھی پڑھاؤں گی. آگے دیکھیے اولیاء، اولیاء. یہاں پہ ہم نے یا کو کیوں کھینچا؟ یا کے ساتھ الف مدہ بھی اور اوپر ایک مد ہے اس کو بھی ہم نے آ کر کے آخر میں جو حمزہ پہ چھوڑ دیا تو ہم نے عارضی سکون کیا. عارضی سکون کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی حرکت کو نہیں پڑھتے. تو یہ آخری حرف کیا ہے؟ حمزہ. ہم نے اس کو تو پڑھا لیکن اس کی حرکت کیا ہے؟ زبر. حمزہ زبر آ، ہم نے اس کو نہیں پڑھا. اولیاء، ہم نے آخر میں حمزہ پڑھ کے چھوڑ دیا، یہ ہم نے عارضی سکون کیا. پھر دیکھیے قلیلم، قاف ہیوی ہے، اور لام یا زیر لی. قلی، دو حرکات کھینچے گا، قاف ہیوی پڑے گا، پڑھا جائے گا، باقی باریک. اب لام دو زبر لن کی ویسے تو تنوین ہے لیکن آگے دیکھیے کہ تشدید ہے. تو جب آگے تشدید آتی ہے تو تنوین، دو زبر کی تنوین ختم. اب کیا ہوگا؟ ادغام. لام کس میں جڑے گا؟ میم میں. اور میم کتنے ہیں؟ دو میم ہیں. دو میم ہے تو غنہ کون سا ہوگا؟ بڑا. کون سا؟ اکمل. اب صرف قاف یہاں ہیوی پڑا جائے گا. قلیلم ما، میم الف زبر ما. اب اس کا پورا ادا کیجئے باریکی سے. قلیلم ما تذکرون. آگے پڑھیے. تذکرون، تذکر. اب دیکھیں تا کو ہم نے باریک پڑھا، زال کو ہم نے باریک پڑھا، را کو ہم نے ڈبل پڑھنا ہے. زال کاف زبر زک، کاف زبر کا، زکا. کیوں؟ باریکی سے پڑھنا ہے لیکن ڈبل پڑھنا ہے. کیوں؟ تشدید ہے، تشدید کا حق ادا کرنا ہے. پھر آگے ہم نے رو کو ہیوی کیا. کیوں؟ پیش کی وجہ سے. اور دو حرکات کھینچا بھی. کیوں؟ واو مدہ ہے اس کے ساتھ. تذکرون، تذکرون. یہ ہماری آج کی کلاس کا یہاں جو ہم نے 3 آیات کی ہیں یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.